الرحمن الرحیم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. تو کہتے ہیں کہ هذا منسوخ بآیت المیراث وبحدیث لا وصیۃ لوارث رواه الترمذی. یہ جو وصیت کی آیت گزری ہے یہ آیت میراث کے ساتھ منسوخ ہے، اور حدیث لا وصیۃ لوارث سے یہ منسوخ ہے. اس کو ترمذی شریف نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ تواتر کی حدیث ہے. حاشیہ نمبر 15 اور 16 دیکھیں. ہادہ منسوخ، یہ منسوخ ہے. کیا منسوخ ہے؟ کہتے ہیں ہادہ منسوخ الحکمی، حکم منسوخ ہے، لا تلاوتی، تلاوت منسوخ نہیں ہے. تلاوت تو آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں، یا پھر تلاوت باقی رہتی ہے حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اور یا پھر حکم رہتا ہے اور تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے. تلاوت یعنی ایک وقت تک ایک چیز پر عمل کرنے کا حکم ہے، تو جب وہ پورا ہوتا ہے تو پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے. دوسرا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ پہلا حکم جو ہے وہ دوسری آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. اور یا یہ ہوتا ہے کہ تلاوت اور آیت دونوں ہی منسوخ ہوں، تلاوت اور حکم دونوں ہی منسوخ ہوں، یا پھر تلاوت باقی رہتی ہے اور حکم منسوخ ہو جاتا ہے. اور یہاں تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہو چکا ہے کہ پہلے یہ جائز تھا، پہلے یہ لازم تھا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا. دوسرا کیا؟ وصیت کرنا جائز، وہ وصیت لازم نہیں رہی، وصیت لازم. فحکم حکم القرآن، تو پر اس کا حکم حکم قرآن کا ہے. کس کا؟ یعنی یہ حکم کا منسوخ ہونا، نہ کہ تلاوت کا، تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم. اس کا قرآن کا حکم. اور قولہ بآیت میراث، یہ آیت میراث کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اس سے منسوخ ہے، اور یہ آیت اس کے لیے ناسخ بنی. کیا بنی؟ اور یہ کہنا کہ بآیت میراث، یہ آیت میراث سے منسوخ ہے. کس سے؟ یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ اولادکم، یہ تو جس کا یہ فائدہ دیتا ہے اولادکم، یہ اس کا فائدہ دیتا ہے جو بخاری کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو کان المال للولد والوصیۃ للوالدین، وہ کیا ہے کہ مال بیٹے کے لیے اور وصیت والدین کے لیے. یہ بخاری میں جو یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا وہ چیز فائدہ دیتی ہے جو بخاری کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کیا ہے کہ مال بچے کے لیے اور وصیت. فنسخ اللہ من ذالک، پھر اللہ پاک نے اسے منسوخ کر دیا اس سے جو زیادہ محبوب ہے. من احبہ وجعل عز وجل، اور اللہ عز وجل نے للذکر، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، لڑکی کے حصے کے ڈبل کر دیا. ٹھیک ہے. وہکذا، اور یوں ہی روایت کی گئی، اور دارمی نے بھی اسے روایت کیا تھا حسن سے اور اکرمہ سے اور قتادہ سے، کہ آیت وصیت منسوخۃ بآیت میراث، آیت میراث سے منسوخ ہوئی. اور اس کا تعاقب کیا ہے اس آیت کے ساتھ، پیچھا کیا اس آیت کے ساتھ کہ جو اس کے معارض ہے، اسے اس آیت کے ساتھ تعاقب کیا اس نے جو اس کے معارض اور مخالف ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آیت کا یہ جو مفاد ہے، یہ جو آیت کا مفاد وہ کیا ہے کہ وارثوں کے لیے ترکہ میں سے وہی ہے جو وصیت کے بعد فرض کیا گیا. اب سمجھ آئیے، یہ بھی تعاقب کیا گیا ہے. کیا تعاقب کیا گیا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آیت ہے وصیت کی، اور وہ ہے آیت میراث. تو اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا مفاد یہی ہے کہ جو مقرر کرنے کے بعد جو ترکہ ہے، تو ترکہ وارثوں کے لیے مقرر کرنے کے بعد، وہ حصہ مقرر کرنے کے بعد جو بچ جائے اس میں وصیت کرنا ہے. اس میں سمجھ آ گئی؟ اور وَهُوَ لَا يَنْفِي الْحُقُوقَ الثَّابِتَةَ بِالْوَصِيَّةِ، اور یہ جو ہے، یہ جو حقوق ثابت ہو رہے ہیں وصیت کے ساتھ، اس کی نفی نہیں کرتا. اس کی سمجھ آئیے؟ تو یہ ان حقوق کی نفی نہیں کرتا جو وصیت سے ثابت ہوتی ہیں. یعنی حصے مقرر ہو جانے کے بعد اتنی آیت بتاتی ہے یوصیکم اللہ اولادکم،
اولادکم، اس سے مقرر ہو گئے. اب اس کے بعد جو بچے تو اس میں وصیت کرنا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی تو یاد نفی نہیں کرتی، اس کی وہ تو حقوق ثابت ہے وصیت کے ساتھ. پھر تحقیق نسخ کی توجیہ کی گئی اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فوض الوصیۃ الی العباد اولا بآیت الوصیہ، پھر یہ توجیہ کی گئی کہ اللہ سبحانہ نے اولا وصیت جو تھی بندوں کے سپرد کر دی. کس کے؟ آیت وصیت کے ساتھ. آیت، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں اپنے ساتھ خاص کر لی اور اپنی طرف پھیر لی، اپنی طرف پھیر لی، اور اس کو معلوم حصوں پر مقرر کر دیا، خاص کر لیا. کس کے؟ تو پھر اس وصیت کا حکم ختم ہو گیا. اس وصیت کا اب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کی یہ سوال ہو تو پھر یہ کہیں گے کہ پھر تو بعد میں یہ وصیت تو باقی رہے گی. تو کہا نہیں، اللہ عز و جل نے اولاً یہ وصیت جو ہے بندوں کی طرف جو ہے نا کیا کر دی تھی؟ سپرد کر دی تھی. اور پھر اللہ پاک نے آپ نے ساتھ اسے خاص کر دی آیت میراث میں، اور اس کے حصے مقرر کر کے اس کو خاص اور مقرر کر دیا، اور اس وصیت کے حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. سمجھ آ گئی اس کی؟ آگے حاشیہ نمبر 17 دیکھیں، جس میں کہ یہ لا وصیت علی وارثین، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو ترمذی نے روایت کیا، اور حسن نے روایت کیا، اور ابو داؤد نے ابو امامہ سے روایت کیا. کسے؟ ابو امامہ سے روایت کیا. اور کہا میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک نے ہر ذی حق کا حق اسے دے دیا، ہر حق اسے دے دیا، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. اور پھر باب میں حضرت عمر بن خارجہ سے بھی روایت ہے ترمذی کے پاس اور نسائی کے پاس، اور انس سے ابن ماجہ کے نزدیک، ابن ماجہ کے پاس، اور حضرت جابر سے اور عمر بن شعیب، تو انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا جان سے، دارا قطنی کے پاس روایت موجود ہے، یعنی اتنوں سے دارا قطنی کے پاس موجود ہے. اور امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا ان الحاد المتن مواتر، یہ متواتر، یہ متن جو ہے متواتر ہے. یعنی کہ اب سوال کر سکتا ہے کہ خبر واحد سے بھی نسا ہوگا، تو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ خبر واحد یہ متواتر، اس کا متن متواتر ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے، حدیث متواتر ہے. اور صاحب کشف نے کہا کہ انہ فی قوت متواتر من حیث ظہور العمل، یہ متواتر کی قوت میں ہے، یہ متواتر نہیں لیکن قوت میں متواتر کے ہیں، من حیث ظہور العمل، عمل کے ظہور کی وجہ سے، عمل کے ظہور کی وجہ سے، اس پہ عمل ہے تو عمل کے ظہور کی وجہ سے یہ متواتر کے حکم میں ہے. آیت میراث، اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر ذی حق کو اللہ پاک نے حق دے دیا، ٹھیک ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں. تو اگر ہر حق والے کو حق دے دیا جائے، جو حاکم اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو جس منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ حق والے کو حق دے دے، تو لڑائی کس بات کی؟ لڑائی اور جھگڑا کس بات کا ہے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ حق والے کو حق نہیں دیا جاتا، حق والے کو. تو اگر حق والے کو حق دے دیا جائے تو مسئلہ نہیں ٹھیک ہو جاتا، لیکن مگرمچھ بن کے اوپر بیٹھ جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ اور اگر حاکم بیٹھ کے وہ کھائے، وزیر کھائیں، تو پھر بنے گا کیا؟ پھر ظاہر ہے معیشت بھی تباہ ہوگی، لوگوں کی بھی لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. تو جب حق والے کو اس کا حق مل جائے تو عدالتوں میں یہ جو رش بڑا ہوا ہے کم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا کم؟ جب حق والے کو حق ملنا چاہیے، جس کی جو بنتی ہے سزا وہ ملے گی، ٹھیک ہے، جس کا جو حق ملتا ہے اسے ملے گا، تو پھر یہ سلسلہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کیا کریں، جہاں رشوتیں چلتی ہیں، جہاں سفارشیں چلتی ہیں، مال چلتا ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، تو پھر نظام کیا ہوا؟ تو جب نظام ہی نہیں تو پھر لڑائی جھگڑے اور یہ سارا سسٹم خراب رہے گا. تو یہ بات سے بات نکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا. آگے ہم نہیں دیتے، ہم ظلم کرتے ہیں، وہ بہنوں کے حصے ہوتے ہیں اور ہم ان کو حصہ ہی نہیں دیتے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور بہنوں بھائیوں کے حصے بھی نہیں دیتے. اس لیے آج جو دور چل رہا ہے اس میں یہ ہونی چاہیے کہ والدین کو اپنی زندگی ہی میں
وہ چیزیں دے دینی چاہیے اور مال دے دینا چاہیے، نہ کہ بعد میں پھر مسئلہ بنتا ہے، کوئی زیادتی کر کے ظلم کرتا ہے، کوئی ویسے ہی روک کے رکھتا ہے، پھر بھی جس کا حق ہے اس کو حق نہیں ملتا، اور بات تو کہتے ہیں ہم نے شادی جو کر دی ہے بہن کی تو بس آپ اس کو اس حق سے بات کر دینا۔ یہ ظالم یہ اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آگے جا کے جواب دینا ہے، بد دعائیں لیتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی ہی میں بچوں کو اپنی جائیداد دے دینی چاہیے اور ان کو مال دے دینا چاہیے، تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے اور فساد پیدا نہ ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔